ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر داخل ہو سکتے ہو اور نہ تم اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر اتنا لمبا کر سکتے ہو کہ میرے پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے، پسند نہیں کرتے ایسے لوگوں کو جو متکبر ہوں، تکبر کرنے والے۔ تو آج کا موضوع ہمارا یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور تکبر سے بچیں۔ غرور اور تکبر جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العظمت ازاری والکبریاء ردائی، کہ عظمت اور کبریائی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور جو اس کو چھیننا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان وہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، وہ جو زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہمیں ملیں گے جو مطمئن نہیں ہیں، اپنے آپ کو پریشان تصور کر رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو پریشان سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہیں۔ ہم نے جو عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہر اچھی اور بری تقدیر جو ہے وہ تیری طرف سے ہے، ہم اس کو عملاً اس کو اختیار نہیں کر رہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر خود سے اپنے آپ کو پریشانیوں کے اندر ڈالا ہوا ہے، اپنا مائنڈ سیٹ اپ ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس کے مطابق اگر زندگی نہیں ہے تو ہم پریشان ہوں گے، اور زندگی اس کے مطابق ہم کر بھی نہیں سکتے۔ انسان کی ہر رضا جو پوری ہونی ہے وہ جنت میں ہونی ہے۔ دنیا میں ہر بات کا پورا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کے جی میں دل میں جو بات آئے وہ پوری ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو ہے نا امتحان گاہ بنایا ہے، عمل کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں پر اللہ کی مرضی چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ ہاں، ہم یہاں پر جو مختصر سی زندگی ہے اس کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں، اس مختصر سی زندگی میں اپنی مرضی کو چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، پھر کل قیامت والے دن، کل مرنے کے بعد حشر میں، میدان حشر میں، قبر میں، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگی۔ تو ہر بندہ پریشان اس لیے ہے کہ وہ رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ رب کی تقسیم پر راضی کیسے نہیں ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوالات آتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس اچھی جاب کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس اچھی جاب ہے، میرے پاس اس طرح کی کوٹھی ہونی چاہیے تھے وہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری پریشانی کے اسباب ہیں۔ اگر ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، راضی رہنا شروع کر دیں تو ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو گورا بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی کو عہدہ دیا ہے، کسی سے عہدہ لیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کاروبار دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے نوکری دی ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، میں اور آپ بنانے والے نہیں ہیں۔ خالق اور مالک کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے تو پھر ہم خوش رہ سکتے ہیں، پھر ہم زندگی خوشگوار گزار سکتے ہیں، وگرنہ ہم یوں ہی ٹھکرے مارتے پھریں گے، ساری زندگی پریشانیوں میں گزار دیں گے، کر کچھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ سے ٹکر لینے والا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ رہنے والا، وہ پریشان ہی ہوگا۔ بزرگوں کے واقعات جو ہوتے ہیں ان میں ہمارے لیے بڑی اصلاح ہوتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ دولہ نام تھا ان کا۔ وہ گاؤں کے اندر سیلاب آیا تو وہ کہنے لگے، سارے لوگ کسیاں اٹھا کر
اپنا ساز و سامان لے کر بند باندھنے لگے، اور وہ جو تھے بزرگ وہ راستہ بنانے لگے پانی کے لیے کہ آ جاؤ، پانی جس طرف کو جا رہا تھا اس سے آگے کھائی بناتے جا رہے تھے، راستہ صاف کرتے جا رہے تھے۔ وہ کسی نے پوچھا، ارے شاہ دولہ تجھے کیا ہوا ہے؟ سارے لوگ بند باندھ رہے ہیں اور تو جو ہے نا صفائی کر رہا ہے، آگے سے راستہ کلیئر کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جتھے مولا راضی اتھے دولا راضی، کہ جہاں پر اللہ کی رضا ہے میری بھی رضا وہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو ڈبونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سیلاب کو لانا چاہتے ہیں تو میں اسی میں راضی ہوں۔ تو اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دینا یہ ہماری کامیابی ہے۔ مگر آ جائے ہمیں تھوڑی سی پریشانی آ جائے، بیمار ہو جائے، ہم تو اللہ کی رضا پر راضی تو کیا اللہ کے سامنے اکڑنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی ذات پر جملے کسنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ کفریہ کلمات تک زبان سے کہہ دیتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے گھر کے اندر، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی افراد گھر میں سے بیمار ہو گئے یا کوئی فوتگی ہو گئی، اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا، تو ہمارے جملے ناشکری والے ہوتے ہیں کہ اللہ نو ساڈا ہی کر دیا، اللہ تعالیٰ کو ہمارے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں ہے، جو بھی پریشانی آنی ہوتی ہے اسی گھر میں آنی ہوتی ہے۔ یہ ناشکری والے تکبر والے جملے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، انہی کی وجہ سے تو ہمارے اوپر عذاب اور پریشانیاں اور مصائب اور آلام آ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہوگا، پھر ہم سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ سے ٹکر لے کر کوئی بھی آدمی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہی کامیابی ہے۔ بزرگوں نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ کوئی داہریہ قسم کا آدمی تھا، اپنے آپ کو بڑا فلاسفر اور بڑا عقل مند اور بڑا دانشور سمجھتا تھا۔ وہ اعتراض کرنے لگا اللہ تعالیٰ کی رضا پر، اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت پر، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر، اللہ تعالیٰ کے نظام پر، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ جو آم کا درخت ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے آم لگے ہوئے ہیں اور یہ درخت اتنا بڑا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ جتنا بڑا درخت ہے اس کے اوپر اتنا بڑا پھل لگتا، اور یہ جو بیل ہے کدو کی بیل ہو یا تربوز کی بیل ہو، اب پیٹھا کدو کی بیل لگا لیں، یہ بیل چھوٹی سی ہے زمین پہ پھیلتی ہے اور اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے کدو لگے ہوئے ہیں۔ تو اتنے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی، ہوا چلائی، آم کے نیچے کہیں کھڑا تھا تو آم کے درخت سے ایک آم ٹوٹتا ہے، اس کے گنجے سر پہ لگتا ہے۔ اب وہ جب اس کے چوٹ لگی اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ بہتر کیا ہے، ہماری عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی، ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خالقیت، جو دنیا کا نظام بنایا ہے وہ صحیح بنایا، اور اس نے اقرار کر لیا، وہ مان گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اے امیر المومنین آپ مجھے یہ بتائیے، اس وقت یہ معتزلہ اور خوارج قسم کے لوگ تھے جو بد دین قسم کے تھے، اس نے کہا کہ ہمیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا مجبور پیدا کیا ہے، کتنا اختیار دیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے بہت ہی عمدہ مثال دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ اپنی ایک ٹانگ اٹھائیے، اس نے ایک پاؤں اٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اب دوسرا بھی اٹھائیے، اب وہ دوسرا تو اٹھا نہیں سکتا تھا، اٹھائے گا تو گر جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا ہی اختیار دیا ہے کہ ہم نے ایک پاؤں اٹھا سکتے ہیں، ہم دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتے۔ تو انسان کے بس میں جتنا ہو انسان کو اتنا ہی کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اصلاح کی ہو، اپنے اچھے کاروبار کی ہو، اچھے گھر کی ہو، اچھے مستقبل کی ہو، بچوں کی تربیت کی ہو، بچوں کی پڑھائی کی ہو، یا دیگر جس طرح کی بھی سوچ ہو، جو بھی کوشش ہو، مثبت سوچ ہو، اچھی کوشش ہو، ہم کوشش کے مکلف ہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آج میں نے جو بات کی تھی شروع میں کہ ہم اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم رزلٹ بھی اپنی مرضی کا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بھی دخل دینا چاہتے ہیں کہ یہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا۔
بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، کسی کو غریب پیدا کیا ہے، کسی کو امیر پیدا کیا ہے. ہمارے پاس اگر گاڑی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اللہ تعالیٰ اسی میں حکمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی. پھر ہم اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، فلاں کا بچہ آگے نکل گیا، وہ اتنے نمبر لے گیا، اس نے اسکول میں ٹاپ کر لیا. بھائی ہر بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے تمام بچوں کا ذہن مختلف بنایا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے ذہین بنایا ہے، کسی کو کند ذہن بنایا ہے. اس لیے ہمیں کسی سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو اپنے انداز میں ان کی تربیت کرنی چاہیے، اچھی تربیت کرنی چاہیے. یہ یعنی خود سے جو پریشانیاں ہم نے اپنے اوپر سوار کی ہوئی ہیں وہ بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھی کوٹھی، اچھا بنگلہ نہیں دیا تو آپ اللہ کی رضا میں اسی میں راضی رہیں، اسی میں کوئی حکمتیں ہوں گی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنویں کے اندر ڈلوایا. کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو مقام اور مرتبہ دینا تھا، بادشاہت دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے تخت پہ بٹھانا تھا. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ انبیاء میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں. کئی سال تبلیغ کرنے کے بعد جب قوم نہیں مانی اور انہوں نے یہ بات محسوس کر لی کہ اب اس قوم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اب یہ بچ نہیں سکتی، تو وہ اس بستی کو، اس شہر کو چھوڑ کر سفر پہ نکل گئے کہ کہیں عذاب کے اندر میں بھی مبتلا نہ ہو جاؤں، مجھ پر بھی عذاب نہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. اب اللہ تعالیٰ کا عذاب تو اس پر آنے والا تھا اور صحیح انہوں نے محسوس کیا تھا. تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، ایک کشتی میں بیٹھتے ہیں. تو وہ کشتی کا جو ملا تھا وہ ہچکولے کھانے لگی کشتی. وہ کہنے لگا کہ ہماری کشتی کے اندر وزن زیادہ ہے، ایک آدمی کو نیچے اتارنا پڑے گا، سمندر کے اندر، دریا کے اندر پھینکنا پڑے گا، ہم پار لگنا چاہتے ہیں تو پھر پار پہنچ سکیں گے. اب انہوں نے کرہ ڈالا، کرے میں نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، پھر کرہ ڈالا، پھر کرے میں نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، تیسری دفعہ. اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے برگزیدہ ہستی، انبیاء کی جماعت میں سے ایک فرد، نبی ہونے کے باوجود وہاں پر شکوہ شکایت نہیں کر رہے. حضرت یونس علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ میں تیرا برگزیدہ بندہ ہوں، تیری اطاعت کرتا ہوں، تیری فرمانبرداری میں زندگی گزارتا ہوں، لوگوں کو میں نے اتنے 100 سال تبلیغ کی ہے اور تم میرا ہی نام نکالتا جا رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت آ جائے ہم کہتے ہیں ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم تو حج بھی کرتے ہیں، ہم تو صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، پھر یہ پریشانی کیوں آ گئی؟ بھائی اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے سارا کچھ. ہم نے جو خود سے مسلط کی ہوئی ہیں اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنا، یہ ہماری پریشانی ہے. اگر ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور یہ سوچیں کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ نفع اور نقصان اللہ ہی کی طرف سے، اپنی کوشش کریں، نقصان سے بچنے کی کوشش کریں، اچھی مستقبل کے لیے کوشش کریں، بچوں کی اچھی پڑھائی کے لیے کوشش کریں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے آگے بڑھیں. پیسے کا آ جانا، حلال کمانا یہ کوئی برا نہیں ہے. دولت کا آ جانا، دولت کا کمانا، دولت کی جستجو کا ہونا یہ کوئی برا نہیں ہے، لیکن حلال طریقے سے ہو، ناجائز طریقے سے نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر پھینک دیا. اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک میں جو لفظ آتا ہے من الظلمات، ظلمات جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ لے کر ہے. ظلمات کا مطلب ہے اندھیروں کے اندر، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے الہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک، تو ہر چیز سے، ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، یہ جو انی کنت من الظالمین ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اب نبی ہیں، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں،
ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر روزانہ غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری گاڑی کسی میں لگ جائے، ہم سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہم کسی کے بیچ میں لگ جائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ تجھے نظر نہیں آتا؟ تو دیکھ نہیں سکتا تھا؟ تو اپنی گاڑی کی لائٹیں نہیں ٹھیک کروا سکتا؟ تو نے میرے گھر کے آگے آ کے گاڑی لگانی تھی؟ ہم دوسرے پہ اعتراض کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی بنتی ہے، مسئلہ بنتا ہے، ٹول پکڑتا ہے، لڑائی جھگڑا۔ اگر اپنی غلطی آدمی تسلیم کر لے تو لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر یہ ماحول بنا رکھا ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کرنا سکھایا بھی نہیں گیا، سیکھا بھی نہیں گیا، اور دوسروں پر بات ڈالنا، دوسروں کو غلط ثابت کرنا، یہ ہم نے سیکھا ہے، یہ سکھایا۔ اگر ہم اپنی تربیت اس نہج پر کر لیں کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے والے بن جائیں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، غلطی پر ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہے، غلطی کو تسلیم کر لینا یہ انسان کا کام ہے۔ اگر ہم اپنی غلطی ہو گئی ہے، انسان وہی ہے جس سے غلطی ہوتی ہے، اور غلطی ہونے کے بعد وہ رجوع کرتا ہے، غلطی تسلیم کرتا ہے، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہے، جس کا حق دبایا ہے اس کا بھی حق ادا کرتا ہے، وہی انسان ہے۔ اگر غلطی ہی نہ ہو تو وہ تو فرشتہ ہے، اور غلطی کرنے کے بعد غلطی پر ڈٹ جائے یہ شیطان ہے۔ تو ہمارے اندر شیطان والی صفات نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہے، میں ہی ظالمین میں سے ہوں، میں ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں۔ ظالمین کا مطلب اپنی جان کے ساتھ زیادتی کرنے والا، میں آپ کی نافرمانی کرنے والا۔ اپنی غلطیوں کو آگے لے کر آئے، اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم پریشانی کے عالم میں، حالات کے عالم میں، بے روزگاری کے عالم میں، بیماری کے عالم میں، تنگ دستی کے عالم میں، اس عالم میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، ناشکری والے جملے نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساڈا ہی گھر ویکھیا ہر ویلے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی جو مصیبت کے لیے چنا ہوا ہے۔ ایسے جملے کفریہ جملے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مقابلہ کرنے والے جملے، یہ ہماری زندگی کو تلخ کر دیں گے اور آخرت بھی برباد کر دیں گے۔